بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ 502 ماڈل کالج گرلز کی جانب سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ نے اسسمنٹ کی اپنی بہت اچھی تیاری کی ہوگی۔ عزیز طالبات، آج ہماری اسائنمنٹ نمبر 1 ہے اور ہمارا مضمون اردو جماعت ہفتم۔ اسائنمنٹ کرنے سے پہلے عزیز طالبات، آپ نے کچھ ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہوم اسائنمنٹ کے تمام سوالات کو غور سے پڑھیے کہ عزیز طالبات، آپ نے تمام پوری اسائنمنٹ جو ہے تفویض کار، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے حل کرنا ہے۔ پھر آپ نے انہیں صفحات پر کرنا ہے اور صفحات کے دونوں اطراف حاشیہ لگانا ہے۔ پھر پہلے صفحے پہ ابتدائیہ صفحہ پر اپنا نام، جماعت اور مضمون لکھیے۔ پھر تمام سوالات ترتیب وار حل کیجیے۔ جس طرح سے سوال نمبر 1 ہے تو آپ نے پہلے سوال نمبر 1 ہی کرنا ہے۔ پھر سوال نمبر 5 پر آپ دیکھیے کہ اسائنمنٹ کے لیے صرف آپ نے نیلا مارکر اور نیلا پین، یعنی کوئی بھی آپ پوائنٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے نیلا مارکر اور نیلا پوائنٹر ہی استعمال کرنا ہے۔ پھر تمام سوالات کے جوابات کرنے لازمی ہیں، کوئی چوائس نہیں ہے۔ پھر غیر متعلقہ اور غیر ضروری مواد لکھنے سے گریز کریں۔ آپ نے کوئی غیر متعلقہ بات یا ایسی بات کہ بھی جو سوال کو لمبا کر دے، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں لکھنی۔ پھر تمام سوالات کو آپ نے خوش خط تحریر کرنا ہے اور پھر آپ نے اس ہوم اسائنمنٹ کو مکمل کر کے بتاریخ 17 ستمبر 2020 تک 502 گرلز کالج میں جمع کروانا ہے۔ جی عزیز طالبات، پہلا سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ جی، یہ میدان و ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ سبزہ، دریا، صحرا، کوہستان۔ نمبر 2، بنائے ہیں کس نے یہ موسم؟ ڈیش، سہانے، پیارے، ہمارے، سارے۔ پھر پھیلی جہاں میں ہر سو ڈیش کی شعائیں؟ ایمان، قرآن، توحید، اخلاص۔ پھر عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، جس سے اس کے اندر بہتر، روشن، اعلیٰ، برتر۔ سوال نمبر 5 دیکھیے کہ ہر آدمی پہ کھولا ڈیش کا راز اس نے؟ حرکت، برکت، شفقت، محنت۔ احمد جماعت میں پڑھتا ہے، 6، 7، 8، 9۔ پہلے دیہات میں مکان ہوتے تھے، کچے، پکے، اونچے، کھلے۔ نمبر 8 پر دیکھیے، شہر تو بہت ہوتا ہے، بڑا، چھوٹا، اونچا یا شاندار۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا، ترکی کا، فارسی کا یا عربی کا؟ پھر نمبر 10 پر دیکھیے، بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی، شور مچانے کی۔ پھر حشرات الارض سے مراد ہیں کیڑے مکوڑے، چرند، پرند، درندے۔ 12، سوال نمبر 12 اس کا، جس کا آپ نے درست جواب منتخب کرنا ہے، یہ سرسبز جنگل ہوئے مہکتے، دہکتے، چہکتے، لہکتے۔ پھر نظم میں سے ہی ہے کہ گھٹائیں ہیں کیا لائی ہوئی، ابر، رنگ، برکھا، پانی۔ پھر ہے جی 14، رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا، 3 برس کا، 4 برس کا، 5 برس کا، 6 برس کا۔ جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی، انگلستانی کمپنی نے، فرانسیسی کمپنی نے، امریکی کمپنی نے، جرمن کمپنی نے۔ پھر ولبر کا انتقال ہوا جہاز کے حادثے میں،
ہیضے سے، ملیریا بخار سے، ٹائیفائڈ بخار سے، یا پھر بلوچستان. پھر آگے دیکھیے سوال نمبر 17 کہ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ ہے پتھریلا، میدانی، زرخیز، ریتلا. پھر اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ الف پنجاب، سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا. آگے دیکھیے سوال نمبر 24 پہاڑ قواعد کی روح سے ہے اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد، اسم فاعل. پھر سوال نمبر 25 دیکھیے کہ سونا قواعد کی روح سے ہے اسم مشتق، اسم مصدر، اسم فاعل یا اسم مفعول. تو عزیز طالبات، اس طرح سے یہ 25 سوالات ہیں جن کے معروضی سوالات جن میں سے آپ نے درست کا انتخاب کرنا ہے. پھر سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے. حمد کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2 سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3 ایک بہتر عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جی عزیز طالبات، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ غلطی ہے تھوڑی سی، ایک لکھا ہوا ہے عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے. پھر مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے. پھر نمبر 5 پہ دیکھیے بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ نمبر 6 دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ نمبر 7 پہ دیکھیے ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ نمبر 8 گھٹاؤں کے رنگ لانے کے کیا معنی ہیں؟ سوال نمبر 9 نظم پیارا وطن میں شاعر نے جنت کا ٹکڑا کسے کہا ہے؟ پھر سوال نمبر 10 دیکھیے کہ بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا؟ سوال نمبر 11 دیکھیے رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ نمبر 7 رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ پھر نمبر 13 پہ دیکھیے سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 14 سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سوال نمبر 15 پنجاب کن 2 لفظوں کا مرکب ہے؟ اور سوال نمبر 6 ہڑپا اور موئنجو داڑو کن صوبوں میں واقع ہیں؟ نمبر 7 کھیوڑا کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ پھر سوال نمبر 18 جھیل منچیر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں واقع ہیں؟ کن صوبوں میں واقع ہیں؟ پھر سوال نمبر 19 کہ اسم معرفہ سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے. پھر ہمارے پاس سوال نمبر 20 ہے کہ فعل ماضی سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے. آگے دیکھیے سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. ملک، باغات، مناظر، وطن، مقام. سوال نمبر 4 درج ذیل الفاظ، تراکیب اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. ہاتھ دھو بیٹھنا، پر لگ جانا، سروکار، شرمندہ تعبیر ہونا، حیرت میں ڈالنا، برق رفتار. سوال نمبر 5 ان الفاظ کے متضاد لکھیں. خواب، کامیاب، مصروف، خریدنا، شہرت. سوال نمبر 6 شاعر اور نظم کا نام لکھتے ہوئے درج ذیل اشعار کی تشریح لکھیں. نعت اس نبی کے جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا. سوال نمبر 7 والد کے نام امتحان میں کامیابی کی اطلاع کے لیے خط لکھیے. جی گرلز سوال نمبر 7 ہے کہ والد کے نام امتحان میں کامیابی کی اطلاع کے لیے خط لکھیے. اور سوال نمبر 8 کہ ہمارا وطن مضمون تحریر کیجیے. مضمون لکھیے
جس طرح سے ہمارا وطن کے عنوان سے میں نے آپ کو اس کا سارا طریقہ بتایا تھا۔ تو عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ یہ اسائنمنٹ جو ہے بغیر دیکھے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کمرہ امتحان میں کسی چیز سے دیکھ کر نہیں کرتے، بالکل اسی طرح آپ نے تیاری کر کے یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ حل کرنی ہے۔ اللہ حافظ، گھر پر رہیے، احتیاط کیجیے۔